السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ حملات الدین القوم۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے پاک نام میں جو برکت، لذت، حلاوت، سرور و طمانینت ہے، وہ کسی ایسے شخص سے مخفی یعنی چھپا ہوا نہیں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانے تک اس کو حرز جان، جو جان کو لگ جائے، بنا چکا ہو۔ یہ پاک نام دلوں کا سرور اور طمانینت کا باعث یعنی وجہ ہے۔ خود حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، اعلیٰ بذکراللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد رکوع 4۔ ترجمہ: خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ آج کل عام طور سے عالم میں پریشانی ہے۔ روز ڈاک میں اکثر بے شتر مختلف نوع، طرح سے پریشانیوں ہی کا تذکرہ اور تفکرات ہی کی داستان ہوتی ہے۔ اس رسالے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں، خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طریقے سے، ان کو اپنے درد کے دوا معلوم ہو جائے اور اللہ کے ذکر کے فضائل کی عام اشاعت سے سعید و مبارک ہستیاں بہرامند یعنی فائدہ اٹھانے والی ہو جائے۔ کیا بعید ہے کہ اس رسالے کے دیکھنے سے کسی کو اخلاص سے اس پاک نام کے لینے کے توفیق ہو جائے اور یہ مجھ ناکارہ و بے عمل کے لیے بھی ایسے وقت میں کام آ جائے جس وقت صرف عمل ہی کام آتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بنا عمل بھی اپنے فضل سے کسی کی دستگیری فرما لے، یہ دوسری بات ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ایک خاص محرک یہ بھی پیش آیا کہ حق تعالیٰ شانہ عما نوالہ نے اپنے لطف و احسان سے میرے امی محترمہ چاچا جان حضرت مولانا الحافظ الحجہ محمد الیاس صاحب کاندھلوی مقیم نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی کی تبلیغ میں خاص ملکہ یعنی طاقت، مہارت اور جذبات عطا فرمایا ہے، جس کی وہ سرگرمیاں جو ہند میں متجاوز ہو کر حجاز تک بھی پہنچ گئی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی۔ اس کے ثمرات یعنی نتیجہ پھل سے ہند و بیرون ہند عموماً اور خطۂ میوات یعنی خصوصاً جس قدر متاع اور منتفع ہوا، یعنی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور ہو رہا ہے، وہ واقفین سے مخفی نہیں۔ ان کے امور تبلیغ سبھی نہایت پختہ، مضبوط اور ٹھوس ہیں، جن کے لیے عادتاً
ثمرات و برکات لازم ہیں۔ ان کے اہم ترین امور میں سے یہ بھی ہے کہ مبلغین ذکر کا اہتمام رکھیں اور بالخصوص تبلیغ اوقات میں ذکر الہی کی کثرت کی جائے۔ اس ضابطے کی برکات آنکھوں میں دیکھی، کانوں نے سنی، جس کی وجہ سے اس کی ضرورت خود بھی محسوس ہوئی، اور مخدوم یعنی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ارشاد ہوا کہ فضائل ذکر کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ جو لوگ محض تعلیم ارشاد میں اب تک اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس کے فضائل معلوم ہونے کے بعد خود اپنے شوق سے بھی اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کا ذکر بڑی دولت ہے۔ اس کے فضائل کا احاطہ نہ تو مجھ جیسے بے بجات کے امکان میں ہے اور نہ واقع کے ممکن ہے، اس لیے مختصر طور پر اس رسالے میں چند روایات ذکر کرتا ہوں اور اس کو بابوں پر منقسم کرتا ہوں۔ باب اول مطلق ذکر کے فضائل میں، باب دوم افضل ذکر یعنی سب سے عمدہ اور افضل ذکر، کلمہ طیبہ کے بیان میں، باب سوم کلمہ سوم یعنی تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے بیان میں۔ اللہ اکبر۔